أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج جون 1975 کی 8 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ النحل کی آیت 120 سے ہو رہا ہے. 16/120. اب ہم سورہ النحل کی آخری آیات تک پہنچ رہے ہیں. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا، اس سورہ میں قرآن کے معاشی نظام کا جو نقطۂ ماسکہ ہے، جو اس کا عمود ہے، جو اس کا محور ہے، اس کے مضامین اسی کے گرد گھومتے ہیں. اور وہ محور، وہ نقطۂ ماسکہ یہ ہے کہ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. وہ آیت 53 جو اس سورت کی آیت ہے، کہ وہ وسائل و اسباب پیداوار ہوں یا انسان کی صلاحیتیں، بنیادی طور پر یہ خدا کی عطا کردہ ہے. یہ ہے بنیاد، یہ ہے خدا کی عطا کردہ. اس سارے کاروبار و پیداوار میں اور معاشی تقسیم میں انسان کی صرف محنت ہوتی ہے. اسی لیے لیسا للانسان الا ما سعی. یہ سارے جتنے بھی مینز دیے ہوئے ہیں، اسباب دیے ہوئے ہیں رزق حاصل کرنے کے، پیداوار کے، وہ سارے خدا کی طرف سے ہیں. جیسے یہ ورکرز ورکشاپ میں جاتے ہیں تو وہاں مٹیریل، مشینیں، سامان، مکان، تمام انتظامات وہ تو کارخانے والوں کے ہوتے ہیں، ورکشاپ کے ہوتے ہیں. یہ جو جاتے ہیں تو یہ وہاں محنت کرتے ہیں، تو انہیں تو محنت کا صلہ ملتا ہے. یہاں نظام یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ خدا کا ہے، وہ ہے مالک اس بہت بڑے کارگاہ کائنات کا. انسان کی تو اس میں محنت ہوتی ہے. تو اگر اس نے بنیادی طور پر کسی حصے کا دعویٰ کرنا ہے، ایز آف رائٹ لینا ہے اسے، تو ٹھیک ہے، اس کی صرف محنت ہے، وہ لے. یہ باقی جو کچھ ہے یہ تو اس کا ہے ہی نہیں. باقی وہ جو جس کا ہے وہ جس طرح سے چاہے اس کے مطابق فرق کیا جائے، تقسیم کیا جائے. اس میں اس سے دخل دینے کا کیا حق حاصل ہے؟ سمجھانے کے لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بنیاد یہ ہے، سارا جھگڑا، سارا اقتصادی نظام، جتنی کشمکش دنیا کے اندر چلی ہے وہ یہ کہ انسان ان چیزوں کو بھی اپنی ملکیت سمجھتا ہے. اور وہ ملکیت میں جھگڑا پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس کی ملکیت ہے، ذمہ دار کی ملکیت ہے یا کاشتکار کی ملکیت ہے. ذمہ دار کی ملکیت ہے تو کاشتکار جب اسے اپنی سال بھر کی محنت کے بعد اس میں سے آدھا اسے دینا پڑتا ہے، یقیناً جو رانگ ہوتا ہے. اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ جتنی بھی اصلاحات ہو رہی ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ملکیت جو ہے اتنی، وہ ذمہ دار کی نہیں، کم از کم اتنی ملکیت تو اس کی ہو جائے. یعنی وہ سارا جھگڑا ملکیت کا ہوتا ہے. اور وہاں اس نظام کے ماتحت قرآن کریم نے اس جھگڑے کی اصل اور بنیاد ہی کو ختم کر دیا کہ ملکیت کا سوال ہی اس میں نہیں ہے. نہ کاشتکار کی، نہ مالک کی، نہ حکومت کی، نہ مملکت کی، نہ فرد کی، نہ اجتماع کی، نہ گروہ کی، سوال ہی نہیں ہے. ان میں سے کسی کی بھی ملکیت نہیں ہے. خدا کی ملکیت ہے. خدا نے اس کے لیے احکام دے رکھے ہیں، شرائط دے رکھی ہیں. تمہارے ساتھ جو اس نے معاہدہ کر رکھا ہے وہ اس کی روح سے ملکیت کا حصہ اس کا، محنت کا حصہ تمہارا. یہی ایز آف رائٹ لے سکتے ہو نا. یہ تو عدل ہے.
وہ کہتا ہے کہ ہم اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں، ہم احسان بھی ساتھ اس کے دیتے ہیں، تو یہ بھی لے، اور اس کے بعد اگر اس میں ضروریات پوری نہیں ہوتی تو وہ ہماری طرف سے لے، سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اس کے بعد۔ تو آپ دیکھیں گے سورہ نحل کے اندر یہ ہے بنیادی نقطہ جس کے گرد اس سورت کے مندرجات پورے گھوم رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس کا نام بھی جو اللہ رکھا ہے وہی ساری بنیاد ہے۔ کوئی مکھی بھی اس پھول کے رس کو جتنی محنت سے وہ حاصل کر کے لاتی ہے اپنی ذاتی ملکیت نہیں سمجھتی، نہیں بناتی۔ وہ یہ سارا کچھ کر کے، جیسا میں نے کہا تھا کہ وہ ایک چھوٹی سی چمچی جتنا شہد بنانے کے لیے 37,000 میل کے چکر لگانے پڑتے ہیں اسے، اور جو کچھ وہاں سے وہ لاتی ہے رس چوس کر وہ لا کے وہاں ڈپازٹ کر دیتی ہے، امانت وہاں دے دیتی ہے آ کے، اور خاموشی سے بیٹھ جاتی ہے۔ پھر وہ تقسیم ہوتی ہے ضروریات کے اعتبار سے، اور بسا اوقات تو یہ تب و تاج کرنے والی، اس قدر جد و جہد کرنے والی، لیبر کرنے والی مکھیوں کے حصے میں موم آتی ہے۔ تو یہ میں نے کہا کہ یہ النحل سورت کا نام بھی اس موضوع کا نقطہ ماسکہ ہے، مثال کے طور، اور بنیاد یہ ہے کہ وَمَا مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اور اسی کے لیے یہ کہا تھا 114 آیت میں فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، جسے تم دہراتے ہو 5 وقت مسجد میں کھڑے ہو کر، بعد وضو قبلہ رو کھڑے ہو کر، إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وہ کہتے ہیں إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، واقعی اگر یہ تمہارا دعویٰ سچا ہے، اس کہنے کے اندر تم سچے ہو، تو اس کا عملی ثبوت یہ ہے کہ واشکروا نعمت اللہ، یہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو وہیں صرف کرو جہاں وہ کہتا ہے، اس کے مالک نہ مان بیٹھے۔ سارا مسئلہ یہ ہے، اور وہ سارا مسئلہ یوں حل کر دیتا ہے وہ۔ اب اسی کے لیے اب آگے چلیے ہم، وہ فوراً مثال لے آتا ہے قرآن، جیسا اس کا فائدہ ہے تاریخی شہادت میں، اور تاریخی شہادت میں بھی وہ اس عظیم شخصیت کو پیش کرتا ہے، جیسا میں نے کہا تھا، جو بزرگ خاندان سے ہمیں نظر آتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین، خصوصیت کیا تھی؟ شاکرا لانعمہ۔ پھر وہیں آ گیا ابراہیم، بڑی عجیب چیز ہے، کانا امتن کانا کرنے، کہا یوں تو وہ ایک فرد نظر آتا ہے بھی ایک فرد، لیکن اس نے کہا ہے کہ بعض افراد تاریخ میں ایسے بھی آ جاتے ہیں کہ ہوتا تو وہ فرد ہے، ایک پوری کی پوری امت اس کی ذات کے اندر سمائی ہوئی ہوتی ہے۔ ابراہیم ایک فرد نہیں ہے، ایک قوم اس کی ذات میں سمائی ہوئی ہے، ایک امت اس کی ذات میں سمائی ہوئی ہے۔ اتنی متنوع صلاحیتوں کا مالک ہے وہ، اس قدر مختلف گوشے اور پہلو ہیں اس کی عملی زندگی کے، جو کچھ اس نے کر کے دکھایا ہے کہ ایک قوم میں تو وہ تقسیم عمل کے اعتبار سے مختلف لوگوں میں بانٹی جا سکتی ہیں چیز، ایک فرد جو ہے تنہا اتنے اس قسم کے متنوع کام، اس کی سیرت کے ایسے مختلف گوشے ایک ذات میں سمائے ہوئے یہ کم نظر آئیں گے۔ یہ ہیں وہ شخصیتیں جو ایک ایک فرد، ایک ایک قوم کا کام کر جاتی ہیں۔ رکھتے تو آئیں گے جہاں ہم جب اسوہ حسنہ پہ ابراہیم کا، اور یہی ہے قرآن کریم میں 2 ہی شخصیتیں ہیں جن کی زندگی کو مومنین کے لیے بہترین نمونہ اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور ابراہیم علیہ السلام، والذین معہ بھی ہے اس میں۔
کس گھرانے میں یہ پیدا ہوتے ہیں؟ اس کوفے اعظم سب سے بڑا مہاتمدر مملکت کا سب سے بڑا پروہت وہ خراب کے ٹکڑوں پہ جینے والے اس زمانے کے پروہت نہیں ہوتے. بادشاہ بھی ان کو حکم کے اوپر چلا جاتا تھا. اتنا بلند مقام ہوتا تھا ان کو. یہ مقام بلند ان کو وراثت میں مل رہا تھا. اس باپ کے بیٹے انہوں نے تو یہ منصب سنبھالنا تھا. اور وہیں کھڑے ہو کر سب سے پہلی آواز اسی باپ کے خلاف کہ کیا کر رہے ہو تم؟ اپنے ہاتھ سے بناتے ہو. اس قسم کا مجبور انسان بھی میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا. یہ کہتے ہیں اپنے ہاتھ سے بناتے ہو پھر اس کے سامنے جھکتے ہو. کچھ سوچو تو صحیح. یہ جو خدا کہہ رہا ہے ابھی میرے سامنے میں نے دیکھا پتھر کا ایک ٹکڑا رکھا ہوا تھا. مزدور اٹھا کے لایا تھا دھرام سے یہاں مار دیا سلاخ پیشے سے تراشا اس کو تم نے اور اس کے بعد اسی کے سامنے جھوٹنے لگ گئے. اس سے زیادہ تبدیل انسانیت بھی نہیں ہو سکتی ہے. یہاں سے بات گھر سے شروع کرتا ہے. کون ساری کو جلکار کے کہتا ہے کیا کر رہے ہو تم؟ صبح صبح بات مملکت کی سربراہ ہاتھ میں آنا مالک بادشاہ کے تک پہنچ جاتی ہے. اس زمانے تک ان کا وہاں تک پہنچی ان کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں تیرا اختیار ہے کیا؟ ان کا میں بتا ایک کے بعد اندازہ لگا کیس نیس کر کے رکھ دیا وہاں کے سارے مبتدے کو اور ان کے تصورات کے ان مبتدوں کو دوسری طرف. اور جب یہ دیکھا کہ اس قوم کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ یہ یہاں خدا کا نظام قائم کریں گے تو جو مقام ان کو زیادہ مساعد نظر آ چاہے نہیں جائے گا نظر اللہ میں چلا اپنے اللہ کی طرف لو. اور وہاں جا کے پھر قرآن کہتا ہے کہ اس کو کتاب ہی نہیں دی نظام ہی نہیں دیا ملک عظیم بھی اس نے حاصل کیا تھا. عظیم مملکت بنائی تھا. پھر یہی نہیں کہ وہیں بس گئے ہیں تو بس گئے وہیں مملکت بنائی وہیں اپنی اولاد کو بتایا نہیں. عالمگیر انسانیت کے مرکز کی تعمیر یہ ان کے پیش نظر تھی. اس کے لیے عرب کی سی وادی غیر ذی زرع اس کا انتخاب عمل میں آ رہا ہے. وہاں آ کے وہ پہلا گھر خدا کا بنا رہے ہیں. وہ گھر کے جسے کسی انسان کسی قوم کسی مملکت کسی کی طرف نسبت نہیں خدا کا. خدا کا گھر انہوں نے کہا خدا نے کہا وضع للناس. ہم نے اپنا گھر پوری انسانیت کے لیے وقف کر دیا. اسلام والا عجیب قصے ہیں یہ تو. انسانیت کے لیے پہلا مرکز ابراہیم کے ہاتھ سے رکھا جا رہا ہے. وادی غیر ذی زرع جیسا میں نے ابھی کہا ہے. کتنی حسین تھی وہ دعائیں جن کے ساتھ تکمیل تک پہنچا ہے یہ گھر جس کی تعمیر 2 پیغمبر کر رہے تھے باپ اور بیٹا دونوں. 14:37 ابراہیمی دعائیں ملاحظہ فرمائیے. باپ اور بیٹا وہ اس گھر کی دیواریں اونچی کرنے کے لیے اینٹیں رکھتے جا رہے ہیں. بیٹا شاید مٹی ڈھو کے لا رہا ہے باپ اینٹیں رکھ رہا ہے. اور جیسے پھر مزدور گنگناتے ہیں تاکہ محنت کی جو وہ کاوش ہے وہ ذرا کم ہو جاتی ہے. اور لب پہ یہ حسین دعائیں ہیں کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے میرے نشو نما دینے والے تو دیکھ شان کی سرسبز وادیوں کی بادشاہتوں کو چھوڑ کے یہ میرا جو حصہ ہے اولاد کا اسے میں یہاں دکھا رہا ہوں. بادشاہتیں تو ایک طرف وہی وہاں کی سرداریاں تو ایک طرف وہی کھانے کے بھی یہاں کچھ نہیں ہے. وہاں بتا رہا ہوں ان کو لا کے میں تیرے گھر کی حفاظت کے لیے کہ یہاں کے یہ چوکیدار بنے. ربنا لیقیموا الصلاۃ صرف اس لیے کہ یہ اقامت صلاۃ کرے. عظیم چیزیں ہیں عزیزان مان. ایک ایک لفظ کے اوپر ایک ایک اصطلاح پہ بس ختم ہونے چاہیے. اقامت تاکہ یہ نماز پڑھ سکے. یہ حضرت ابراہیم اور ان کی حضرت اسحاق جو اولاد تھی وہ وہاں مصر میں نماز نہیں پڑھتے تھے. یہ نماز پڑھانے کے لیے اپنے بیٹے کو وہاں سے لا کے یہاں بٹھایا ایک نیا گھر بنایا تاکہ ترجمہ بولتا ہے تاکہ یہ یہاں نماز پڑھ سکے. اپنے مملکت ہے اپنی بادشاہت ہے وہاں
یہ کیا ہے؟ یہ جو اقامت صلاۃ کے لیے یہ بنیاد رکھی جا رہی ہے، اس باتیں اور کہا فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اقامت صلاۃ اب ضروری یہ ہے کہ انسانیت کو مائل کر دیں ان کی طرف کہ کھچے چلے آئیں اس گھر کی طرف۔ نماز کو اکیلا بھی پڑھ سکتا ہے آدمی، یہ انسانیت کو کہا کے لیے بلا دیا جا رہا ہے اقامت صلاۃ کے لیے، تہوی علیہم۔ اور ایسے میں اس بات کو بھولتے نہیں ہیں جو غالب نے کہا تھا کہ یہ تو مانا ہم رہیں دلی میں پر کھائیں گے کیا؟ وہ کہا کہ یہ وادی غیر وادن غیر ذی زرع کہا ہے، یہاں کچھ نہیں اٹھتا، لہذا وارزقہم من الثمرات، ان کے رزق کا انتظام نہایت ضروری ہے، وہ کیا جائے۔ یہ کیوں کیا جائے؟ یہ رزق کا انتظام کیوں؟ اس کی بنیادی چیز اندازہ لگائیے کتنی بڑی اہم چیز ہے جس کے لیے یہ تیار کیا ہے، گھر وہاں اولاد کو بتا دیا ہے، عظیم مرکز انسانیت کا یہ بن رہا ہے، اتنا بڑا پروگرام ہے، اس کے لیے یہاں جہاں یہ دعائیں مانگی جا رہی ہیں اقامت صلاۃ کی، ساتھ ہی یہ کہہ دیا ہے کہ وہ روٹی کے متعلق یہ کہیں یہ صورت نہ ہو جائے کہ پریشان خاطر ہو جائے، اس کا انتظام نہایت ضروری۔ اور یہ سارا کاہے کے لیے؟ یہ کیوں رزق کا بھی انتظام کیا جائے؟ لعلہم یشکرون، وہی شکر دینے سے تاکہ ان کی محنتیں بھرپور نتائج پیدا کریں، اس کے لیے یہاں یہ بتا رہا ہوں۔ یہ میں نے کہا ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن نے کہا ہے کہ وہ تو امت کام کا تھا، ایک امت اس کی ذات کی اندر تھی، نمان کسی اور کے لیے قرآن نے یہ نہیں کہا ہے، بڑی عظیم چیز ہے، ایک فرد نہیں تھا، ایک امت کام کا تھا، کتنے پہلو ہیں اس کی زندگی کے۔ یہاں لا کے بتاتا ہے مقصد کیا بتایا ہے، یہاں تعمیر کعبہ، اقامت صلاۃ، لوگوں کو اس کی طرف مائل کر رزق کا انتظام کر دے تاکہ یہ شکر کر سکے۔ یہ اس کے لیے یہ سارا کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ روٹی کھا کے منہ سے ہاتھ اٹھا لے ہوتی لعلہم یشکرون۔ آ جائیے پھر 10 کی آیت کی طرف۔ ابراہیم اس کی ذات ایک امت تھی پوری سمائی ہوئی، اس کے امت کس قسم کی؟ قانت للہ، یہ لفظ قانت میں شکر ہے تو کی ذات کی طرف۔ میں نے کہا تھا نا کہ عرب شکر استعمال کرتے تھے جہاں بکری یا اونٹنی کا دودھ دینے والے جانور مواشی کا حوالہ بھرا ہوا ہو دودھ سے، اور اتنا زیادہ بھرا ہوا ہو کہ وہ تھنوں سے دودھ ٹپک رہا ہو۔ یہ بکریاں ہم نے دیکھی ہیں اس قسم کی، یہاں ٹپک رہا ہے، اتنا بھرپور ہے اس کے اندر۔ لیکن یہ بھی تو ٹپکنا ہوتا ہے کہ یہ میونسپل کارپوریشن کی گاڑی وہ جو آتی ہے پانی بھر کے یہاں سے لے جاتی ہے، پتہ نہیں کہاں پہنچانا ہوتا ہے۔ اگر وہ راستے بھر ٹپکتی جائے منزل میں پہنچے تو بس وہ گاڑی کی گاڑی رہے گی، پانی تو راستے میں بہ گیا۔ یہ بے موقع اور بے محل ہے جو ٹپک گیا۔ وہ عرب یہ قانت کا لفظ یہ وہاں بولتے تھے کہ ایسا مشکیزہ جو پانی سے بھرا ہوا ہو، منہ اس کا بند ہو، بے موقع تو اس میں سے ایک قطرہ نہ نکلے، جہاں ضرورت ہے پورا منہ کھول دیا جائے۔ یہ ہے حقیقت میں فکر، یوں ہی نہ ٹپکتا چلا جائے بے موقع۔ قانتاً للہ، جب اس مشکیزے کا منہ کھلے تو وہ سب خدا کے لیے کھلے۔ ایک لفظ غور طلبہ قرآن کا، امت کانا امتن قانتاً للہ حنیفاً، ہر طرف سے اپنی توجہ کو کاٹ کے الگ کر کے صرف ایک مرکز کے اوپر اپنی توجہات کو مرکوز کر دینے والا، یہ نصب العین ہے، یہ میرا مقصد ہے۔ ایک قطرہ بھی اس مقصد کے علاوہ کہیں طرف میں نہ آئے، یہ ہے قانت۔ قانتاً للہ، اور یوں لم یکن من المشرکین،
اس طرح سے وہ توحید پرست ہوا تھا. حنیف جب تک نہیں ہوتا توحید پرست انسان ہو نہیں سکتا. وہی جو ہے دعائے ابراہیمی ہمارے لیے بھی نماز میں جسے کہتے ہیں نیت نماز کی، ارادہ نماز کا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. عظیم انعام ہے دعا جس کو آپ نیت کرتے ہیں صاحب نماز. ساری دنیا سے اپنی توجہات کو ہٹا کے کاٹ کر ایک نصب العین کی طرف نہ آئے اور خدا کا مقرر کیا نصب العین میں چلا اس کی طرف کا. اب یوں میں وما انا من المشرکین، وہ بھی ہے ولم یکن من المشرکین. یہ ہے شرک سے الگ ہو جانا، یہ ہے توحید. کوئی اور مقصد سامنے نہ رہے، پوری کی پوری توجہات کا مرکز یہ بن جائے لم یکن من المشرکین. اور یوں جب کیفیت پیدا ہو جائے کسی کی، قانتا للہ بھی ہو جائے، حنیفن بھی ہو جائے، من المشرکین بھی نہ رہے، تو پھر شاکرا لانعمہ، وہ یوں خدا کی نعمتوں کا شکر گزار بنا. یہی چلا آ رہا ہے نا، میں نے جیسا کہا تھا اس صورت کا نقطہ ماتے کا، اس کے موضوع کا شاکرا لانعمہ. یہ خصوصیات تھیں ابراہیم کی جس کے لیے کہا کہ اجتبا ہو. یوں سے ہم نے چنا تھا اس مقصد عظیم کے لیے. یہ ایسی چیز نہیں ہے نبوت کی آگ لینے کو جائیں نا پیغمبری مل جائے. جس کے متعلق خیر یہ ہو رہی ہے ہمارے ہاں آگ لینے کو گیا پیغمبری مل گئی. جب وہ گیا تھا تو پوچھیے نہیں کیا کہا تھا. انہوں نے بھی یہی سمجھا تھا حضرت موسیٰ نے کہ میں تو آگ کی تلاش میں آیا تھا، یہاں مجھے آواز دی، کہا یہ پیغمبری رکھی ہوئی ہے. تو ایسا ہی تھا کہ وہ کوئی اور نکل آتا اس سے کہا دیتا، کہا موسیٰ یہ بات نہیں ہے، تمہیں پتا نہیں ہے. یہ صورت نہیں ہے ہمارے ہاں کہ جو پہلے صبح رفت بعد دروازے میں داخل ہو جائے گا تاج اس کو دے دیا جائے. یہاں تو یہ نہیں، تجھے علم بھی نہیں ہے. تو جس دن پیدا ہوئے تھے اس دن سے یہ چیز ہماری نگاہ تھی ہمارے اوپر، اور ان کی زندگی کے سارے اہم واقعات کو بنا کے کہا کہ موسیٰ جب تو ان کٹھالیوں میں سے نکل کر ہمارے پیمانے پہ پورا اترا، اس وقت ہم نے تم سے کہا کہ اب تو نبوت کا قابل ہوا ہے. نبوت ہے تو وہ بھی چیز کسب و ہنر سے نہیں ملتی، لیکن اس محبت عظمیٰ کے لیے بھی یہ نہیں ہے کہ وہ جو کسنا کا سامنے آ گیا اس کو یہ دے دی جاتی ہے. تم کہا ہے اجتبا ہو. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد یہ خصوصیات ہیں جس کی بنا پہ اس منصب عظیمہ کے لیے منتخب کیا جاتا ہے اس کو. وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یوں صراط مستقیم کی طرف ہدایت کی جاتی ہے. تم جو کھڑے ہو کے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ مانگتے ہو نا یہ دعا، صراط الذین انعمت علیہم کہتے ہو نا، وہاں آگے جا کے وہی انعمت ہے. ساری تعلیم کا نقطہ ماستا ہے یہی نعمت. یہ ہے صراط المستقیم. یہاں کہا وَهَدَاهُ شاکرا لِانعمہ ہی اجتبا ہو وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ اس نے کیا، یہ سارا کچھ خدا کی طرف سے ملا. تو یہ صرف اس لیے کہ آخرت میں وہ جنت میں چلے جائیں. ٹھیک ہے، انجام تو وہ ہونا ہی چاہیے جنت کا، یہی بات نہیں. شکر نعمت کا نتیجہ آتا نہ ہو پھر دنیا حسنات، اسی دنیا کی تمام خودگواریاں اس کے حصے میں آ گئی. شکر نعمت کا یہ نتیجہ ہوتا ہے. پہلے حسناتن پھر دنیا ہے. اگر یہ حسنات دنیا میں حاصل نہیں ہوتی ہیں تو من کا نہ سی حاضر ہی آنا تھا ہوا کہ آخرت ہے. یہاں کا اندھا تو وہاں بھی اندھا ہی ہوتا ہے، یہاں کا ذلیل وہاں کا مقرر نہیں ہوتا. پھر دنیا حسنات، پھر دنیا حسنات جو ہیں یہ تو دوسرے طریقے سے بھی مل سکتی ہیں، سبھی اسباب کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے.
خدا کی منتظر قومیں جو ہے کبھی اسباب کے ماتحت دنیا کی نہیں مجھے کچھ دوائیاں طاقتیں قوتیں حکمرانیاں سب حاصل کر سکتی ہیں، لیکن اگلی چیز جو ہے وہ یوں نہیں ہوتی، وہ ہوں پھر آخرت میں لمنت والے دنیا میں بھی حسنات، آخرت کی زندگی میں بھی اس کا شمار صالحین میں سے ہوگا۔ بات پھر بڑی اہم آ گئی ہے، اگلی زندگی کاہے کے لیے ہے؟ صالحین کے لیے ہے، وہ کہ بات پھر لمبی چلی جائے گی۔ اس زندگی میں بھی انسان کو صالح بنایا جاتا ہے، اس کی صلاحیتوں کی نشر و نما ہوتی ہے تاکہ یہ حیوانی سطح سے بلند انسانی سطح کی زندگی بسر کرنے کی صلاحیت حاصل کر لے۔ عمل صالح اسے کہتے ہیں۔ جب یہ صلاحیت زندگی میں پیدا ہوتی ہے تو زندگی اگلے مراحل طے کرنے کے لیے پھر وہاں جاتی ہے جسے ہم حیات آخرت کی جنت کہتے ہیں۔ اس میں سارے صالحین ہوتے ہیں، وہ جن میں صلاحیت ہوتی ہے اس چیز کی کہ اوپر کی کلاس میں چل سکیں گے، جو چل نہیں سکتا پروموٹ نہیں کیا جاتا ہوتا۔ یہ امتحان میں جیسے کہتے ہیں کہ پاس کر دیا، وہ پاس کرنے کے معنی کیا ہے؟ ایک ٹیسٹ یہ ہے کہ اب یہ اگلی کلاس جو ہے 5ویں سے 6ٹھی کلاس جو ذرا ہائر ہے اس میں چلنے کی صلاحیت اس میں پیدا ہو گئی ہے۔ یہ سال بھر جو طالب علم کرتا ہے یا اس سے کرایا جاتا ہے وہ سارا اس لیے ہوتا ہے کہ اس کلاس سے اگلی کلاس میں جانے کی صلاحیت اس میں پیدا ہو جائے۔ وہ اگلی کلاس کے اندر اگر اس نے جانا ہی نہیں ہے، اسے بھیجنا ہی نہیں ہے، تو اس سال بھر میں اس کو نہ پڑھنے کی ضرورت ہے نہ اسے پڑھانے کی ضرورت ہے، اگر اس نے اسی کلاس میں رہنا ہے۔ یہ اس میں یہ صلاحیت پیدا کی جاتی ہے کہ ہائر کلاس کے اندر وہ جا سکے۔ یہ ہے پھر آخرت لمن الصالحین۔ 6ٹھی کلاس میں سب وہ لڑکے ہوتے ہیں جو 6ٹھی کلاس میں چلنے کے قابل ہو جاتے ہیں، ان میں صلاحیت ہوتی ہے۔ اس لیے وہ جنت جو ہے وہ ایک مخلوق لگنا نہیں ہوگا کہ فیل پاس سارے کٹھے کر دیتے جائیں۔ یوں چلتی ہے درجہ بدرجہ ابتدائی مدارج طے کرتی ہوئی یہ زندگی انسان کی۔ یہ ہے جسے جنت کہا جاتا ہے، جہنم وہ ہے جس سے روک دیا جاتا ہے۔ روک دیا جاتا ہے نہیں، جس میں صلاحیت نہیں ہوتی اگلی کلاس میں چلنے کی۔ وفی الآخرت لمن الصالحین۔ یہ ہے ابراہیم کا مقام، اتنا بڑا مقام۔ کہا ثم اوحینا الیک، اے رسول پھر ہم نے تیری طرف یہ وحی کی، تمہیں یہ حکم دیا کیا؟ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ یہ جو روش ابراہیمی تھی اس کے پیچھے پیچھے تم بھی چلو۔ وما کان من المشرکین، پھر وہی بات ہے، پھر وہی بنیاد۔ وہ جو کہا تھا نا ان کنتم ایاہ تعبدون، یہ ایاہ یا ایاہ کا بڑی اہم چیز ہے، صرف اسی کی یہ بات ہے۔ ہر طرف سے کٹ کے صرف ایک نسب العین کو اپنے سامنے رکھنا، وہ خدا کا متعین کیا۔ وما کان من المشرکین، یہ تھی اس کی کیفیت۔ اتبع ملت ابراہیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ اس امت محمدیہ سے یہ چیز کہی کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ سورہ بقرہ کی آیت 125 2:1-5۔ مقام ابراہیمی جو ہے لفظی ترجمہ ہمارے ہاں کیا جاتا ہے، پھر میں بتاؤں گا عمل کیسے کیا جاتا ہے۔ مقام ابراہیمی جو ہے اس کو مصلی بناؤ، تو مصلی سے کم پتہ، مصلی بھی پتہ مصلی سے۔ جی یہ جو بار تھی نا ہمارے ہاں کی منڈی ممری لائل پور کی، جنگل دیا گاؤں ویرانے پڑے ہوئے تھے، جب ان کو بسانے کا انہوں نے یہ انتظام کیا ہے کالونائزیشن میں، تو پھر یہ بڑے اچھے بڑے بڑے ذمہ دار کاشتکار جو جانتے تھے زراعت کے فن کو، انہیں یہ لے کے گئے تھے ان علاقوں سے جو پہلے سے بڑے مغروبہ علاقے تھے، انچار کو لدھیانہ گرداسپور ان ضلعوں کے لوگ جو تھے یہ وہاں جا کے بسائے تھے۔
انہوں نے وہاں میں تو پہلے بھی تو لوگ وہاں بستے تھے، انہیں جانگلی کہتے تھے. اب بھی وہاں ان گاؤں کے اندر جو پہلے کے بزرگ ہوتے ہیں ان کو جانگلی کہتے ہیں. ان جانگلیوں میں سے جو نمازیں پڑھتے تھے، یہ جو ادھر کے گئے ہوئے تھے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے ذمہ دار، انہوں نے کبھی نماز پڑھی، انہیں مسلی کہتے تھے. وہ مسلی ان کی جنہوں آل کنڈے ہے وہ آلی پہ گئے، وہ ایک قومی مسلی بن گئی. بہت اچھا، ذہن میں آپ کے یہ ہوگا کہ صاحب بہت بڑا مرتبہ ان کو دیا کہ نہیں. وہ گاؤں کے جو کمین اور نیچ ہوتے تھے انہیں مسلی ہوتے تھے. بات رکھیے گا جیسے ہمارے ہاں یہ بیچارے جو میسر چوڑے ہوتے ہیں، آتروگ ہوتے ہیں، مسلیوں کا وہاں یہ مقام تھا مسلی. تو جس قوم میں مسلی کا یہ درجہ ہو وہ مسلح پھر آپ سمجھ لیتے ہیں کہ قوم میں کیا ہو. وقت حضور میں مقام ابراہیم مسلح کیا ہے، لیکن انہوں نے وہ بہت بڑا مقام کیا. کعبے میں ان لوگوں نے 4 مسلح کو قائم کیے، 4 امام جو ہیں فقہ کے آپ، یعنی حریم کعبہ میں پہنچ کے بھی 4 الگ الگ جماعتیں ان کے 4 اماموں سے یہ ہوتی تھی. غنیمت ہے اب یہ چیز جو ہے وہاں ختم ہوئی ہے. ان کے 5واں مسلح جو تھا مقام ابراہیمی کا، وہ اتنی سی جگہ جو تھی وہ انہوں نے وہاں معدود کر دی اور اسے کہا یہ مقام ابراہیمی ہے، یعنی ابراہیمی مسلح. حضرت ابراہیم نے یہاں نماز پڑھی تھی، وہ ہو گیا مسلح ابراہیم. دین مجھے پہ آتا ہے تو پھر کیا کچھ کرتا رہتا ہے. تو یہ ہوگی قرآن کی یہ جو آیت ہے وہ اس کی عملی تفصیل مقام ابراہیمی کا مسلح بنا دیا. اندازہ لگائیے ابراہیم کا مقام کانا امتن قانتا للہ، مقام ابراہیمی ان تبع ملت ابراہیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ ہم نے وہی کی تیری طرف، ابراہیم کا اتباع کرو. اتباع کیا ہوتا ہے؟ یہ پیچھے 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 کے چلنا. اور میں نے بتایا تھا کہ یہ صداعت کے لفظ کے بنیاد جو ہے عربوں کے ہاں وہ یہ ہے کہ جو یہ ریس کے اندر 2 گھوڑے چلتے ہیں، جو دوسرے نمبر کے اوپر گھوڑا ایسے رہے کہ پہلے میں اور اس کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو، لیکن رہے یہ پیچھے پیچھے ہی ہمیشہ. یہ جو دوسرے نمبر کا گھوڑا ہوتا ہے پہلے کے مقابلے میں اسے اس کا مسلی ہے، وہ ثابت ہوتا ہے، یہ مسلی ہوتا ہے. یہ جو صراط مستقیم پہ دعائیں چلنے کی دعائیں مانگتے ہیں آپ، خدا نے یہ کہا ہوا ہے انا ربی الی صراط مستقیم، میرا رب صراط مستقیم پہ جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے آگے آگے، تم کرے اس کے پیچھے پیچھے. اب یہ تو مسلی اسی صورت میں رہ سکتا ہے کہ جس رفتار سے وہ جائے اسی رفتار سے یہ چلے، لیکن آگے نہ بڑھے. یہ جو کورس ہوتا ہے نا ریس کا، ریس کورس جسے کہتے ہیں، جس میں یہ تگ و تاز ہو رہی ہوتی ہے، اس قسم کی وہ مسلح کہلاتی ہے. کہا کہ اپنی زندگی میں جو ہم نے کہا اتباع کرو ابراہیم کی زندگی کا، تو تمہاری ساری زندگی کی تگ و تاز کی آمادگاہ جو ہے وہ مقام ابراہیمی کا حصول ہونا چاہیے. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اور پہلی شرط یہ ہے کہ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کوئی اور نسب و نیم زندگی کا نہ. اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، ارے آگے شاید بات جلدی ختم کرو. وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَذَلِكَ أُمِرْتُ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. یہاں پہنچ کے انسان توحید پر ہوتا ہے، میری صلات میرے مناسب. ارے صاحب میری زندگی میری موت تیرے نسل و نیم کے حصول کے لیے، رب العالمین کے بتائے ہوئے نسل و نیم کے حصول کے لیے.
یہ کیفیت جب ہو تو پھر انسان اس کہنے کے قابل ہوتا ہے ما انا من المشرکین. یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم ملت ابراہیمی کا اتباع کرنے والے ہیں. مختلف مقامات پر یہ کہا گیا ہے کہ یہ اور ملت ابراہیمی بننے کے مدعی دیکھو تو صحیح ان کی زندگی، ان کی تاریخ، ان کا کردار، ان کی سیرتیں اور دعویٰ اتباع ملت ابراہیمی کا، ان میں نسبت کیا ہے اس بات؟ اس کی تو کیفیت یہ کہ ساری زندگی کہنے تک دن میں احکام و قوانین و اقدار خداوندی کا اتباع کرنے والا، زندگی کے ایک ایک قدم میں اس کی کیفیت یہ، اور ان کی کیفیت یہ یہودیوں سے مخاطب ہو دیتا تو تمہاری کیفیت یہ. عجیب چیز ہے قرآن کی عزیزان مان، بلند ترین احکام، مقاصد، اصول ان کا ذکر نہیں کہا. یعنی ایک سیرت اس کی رفت کو، اس کی بلندیوں کو دیکھو. ادھر اپنی پستی کردار کو دیکھو کہ تم نے خود فیصلہ کیا کہ ہفتے میں ایک دن کا ناغا کیا جائے گا اور کنڈکٹ اسے نہیں تم نبھا سکے اور کہتے ہو کہ ہم اتباع ملت ابراہیمی کر رہے ہیں. یعنی یہ زندگی کا بس ترین ایک واقعہ ہو سکتا ہے جس کو عام دکاندار بھی جس اصول کو یہ مان لے. کہا تمہاری کیفیت یہ ہے کہ تمہاری برادری نے جو آپس میں فیصلہ کیے تم لوگوں نے کہ ایک دن کا ناغا، کیفیت اس میں بھی تمہاری یہ ہے کہ باہر بازار کی طرف کا دروازہ بند، پچھلا دروازہ کھلا. جو اتنی سی خود عائد کرنا پابندی کو بھی نہ نبھا سکے وہ یہ دعویٰ کرے کہ ہم ملت ابراہیمی کا اتباع کرنے والے ہیں. یہ نسبت فاصلہ باغ میں تھا. تمہیں شرم نہیں چاہیے یہ کچھ کہنے چاہیے. انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ. اور اس کے بعد پھر کہہ رہی ہے جو تمہاری اس قسم کی قانون شکنیوں سے جو تمہاری سیرت اور کردار مسخ شدہ ذہنیت جو تھی قرآن اسے ذکر کرتا ہے کہ انسانیت کی پھر تمہارے اندر رہی ہوئی حیوانی سطح کے اوپر سما گیا. حیوانی سطح میں بھی قرۃ خاصرین تک سما گیا. یہ جو تمہاری تاریخ ہے، یہ تمہارا سیرت، یہ کیریکٹر ہے تمہارا. دعویٰ یہ ہے کہ ملت ابراہیمی کا پیروی کرنے والے ہم ہی ہیں، یہ نہیں ہے. بہرحال تمہارے صرافات تھے. ان ربک لیحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون. کوئی بات نہیں، القیامہ میں یہ تمام اختلافات ہیں جو ہیں ان کا فیصلہ کر دیا جائے گا. بات آگے جا کے یہ سامنے آئے گی. یہاں اشارت پر ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں گا. سوچیے کہ اگر ان اختلافات کا فیصلہ وہ ہونا ہو جسے ہم وہی قیامت کہتے ہیں، وہاں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر وہاں جا کے معلوم بھی ہوا کہ یہ یہودی غلط راستے پہ چلتے تھے، یہ مسلمان صحیح راستے پہ تھے، یہ امت محمدیہ صحیح راستے پہ، یہ غلط راستے پہ، تو وہاں فائدہ کیا ہوا جا کے؟ یہ اختلاف میں وضاحت کرنا کہ یہ غلط راستہ ہے، یہ صحیح راستہ ہے، وہ تو وہاں کرنا چاہیے نا کہ جہاں یہ امکان اس کا ہو کہ غلط راستہ چھوڑ کے وہ صحیح راستہ اختیار کر لیں گے، واضح ہو جائے ان کے بعد. اس لیے یہ یوم القیامہ جو قرآن نے کہا ہے، میں نے کہا ہے پھر اسے ذہن میں رکھیے. القیامت مرنے کے بعد کی زندگی جو ہے وہ ہمارا ایمان ہے، وہ قیامت درست ہے، حقیق ہے. لیکن اس لیکن پہ غور کیجیے، یہ چیز جو ہے یہاں کے انقلابات کے لیے بھی قرآن نے اس کا استعمال کیا اس وقت کا. بس یہ بات کیجیے. وہ مجھے یوں یہ کہنا پڑا، ابھی میرے علم میں ایک دوست لائے ہیں یہ بات. یہ بہائی جو ہیں یہ کہتے ہیں یہ وہاں کی قیامت کو تو نہیں مانتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں تاریخ میں قرآن کا دور تو 1000 سال کے بعد ختم ہو گیا، یہ ٹائم ٹیبل جو تھا یہ تو ہوا منسوخ، نیا ٹائم ٹیبل اس کے بعد آنا تھا. تو یہ جو یہ دور قرآنی کے بعد جو نیا ظہور ہوا ہے جسے بہاءاللہ کا ظہور کہتے ہیں، یہ نیا ظہور جو ہے وہ اسے کہتے ہیں کہ یہ ہے القیامہ.
اسی دنیا میں ایک نیا ظہور جو کھڑا ہوتا ہے اس کی نمود ہوتی ہے القیامہ، بس یہ آئندہ زندگی میں۔ اب شیر مرا مدرسہ کے گرد، میں نے بھی جو کتاب سردہ لکھی ہے اس سے پیشتر مضامین میں لکھتا رہا، میں نے اس میں یہ لکھا، لغات القرآن میں بھی لکھا، القیامہ مرنے کے بعد کی زندگی بالکل یقینی محکم، ایمان ہمارا برحق، لیکن قرآن یہاں کی زندگی میں قوموں کے انقلابات کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کرتا ہے، بالخصوص وہ انقلاب جو محمد رسول اللہ والذین معہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کے ہاتھوں سے جو عظیم انقلاب ہوا، یہ اس کے لیے بھی قیامت کا وہ لفظ استعمال کرتا ہے۔ قیامت کے معنی ہوتے ہیں یک وقت کھڑے ہو جانا کسی کام سے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، قرآن نے لفظ استعمال کیا ہوا کہ یہ عظیم انقلاب آخری وہ ہوگا جب پوری انسانیت ربوبیت عالمینی کے لیے کھڑی ہو جائے گی، یہ قیام کا لفظ۔ تو میں نے یہ دونوں چیزیں لکھی، تو مجھے بتایا ان کا کوئی میگزین نکلتا ہے لاہور کو دلی سے، ان کا انہوں نے کہا کہ دیکھیے صاحب جو ہم کہتے تھے کہ اس دنیا کے اندر ہی ہے قیامت، دیکھیے کہ اس دور کا اتنا بڑا مفکر، اتنا بڑا قرآن جاننے والا وہ بھی یہ کہتا ہے، اور اس میں یہ جو تھے نا میرے کہیں کے ٹکڑے کہ یہ انقلابات جو ہیں ان کو بھی کہتا ہے، بھی تو درمیان سے اڑایا اب آئی ہو گیا تھا سیدھی سی گل ہے۔ لیکن اس میں میری بیٹی کچھ تعصب کی بات یا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ گرو جنہوں نے کپڑے چیلے چور کتابیں، جن کا رکڑا، جن کا وہ جس کی پیروی کرتے ہیں، جس کا اس کا دعویٰ سارا جھوٹ اور کسی اور اطلاع کے اوپر ہو، یعنی یہ چیز کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں اس کی طرف سے نہیں آتی ہے، یک سر جھوٹ اور کسی جو اتنا بڑا جھوٹ وہ بولے اس کا پیراؤ اتنا سا جھوٹ بھی نہ بولنا چاہے، پیراؤ کی ہو بڑے ہوئے مطلب وہ علاج تو بولنا چاہیے۔ ان کا سارا کام ہوگا جھوٹ اور التباس جسے کہتے ہیں، وہ جھوٹ سے جھوٹ نکلا ہوا ہوتا ہے نا، التباس اس سے بھی زیادہ، یعنی جھوٹ کو سچ کا لباس پہنا کے آگے لے آنا، اسے التباس کہتے ہیں۔ یہ ساری جتنی بھی آپ کے ہاں یہ تکنیک ہے نا، یہ احمدیوں کی مرزائیوں کی ساری تکنیک التباس کی ہے، اس لیے کہ بنیاد ہی ساری اس دعوے کی جھوٹ اور اس طرح پہ ہے، التباس پہ ہے۔ بہرحال میں کہہ یہ رہا تھا کہ یوم القیامہ جو قرآن میں آئے گا برحق ہے کہ یہ مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے بھی آئے گا، لیکن یہاں جو عظیم انقلاب ہوں گے اور وہ انقلابات کے جو ان ایسی شخصیتوں کے ہاتھوں سے رونما ہوں گے جو خدا کے نظام کو قائم کریں گے اس دنیا کے اندر، یہ جس دن یہ نظام قائم ہوگا ان کے ہاتھوں سے، وہ اس زندگی میں اس امت کے لیے یوم القیامہ ہے۔ قرآن نے تمثیلاً، استعارتاً، تشبیہاً، کنایتاً اس قسم کے انقلاب کو مردوں کا زندہ ہونا کہا ہے۔ وہ قوموں کو مردہ قومیں کہتے ہیں، ہم اپنے ہاں محاورے میں مردہ قومیں کہتے ہیں، اور بڑے شان سے ہم کہتے ہیں عروق کے مردہ مشرق میں خون زندگی دوڑا، مردہ کون؟ انقلاب کھڑے ہونا۔ قرآن انسانوں کی زبان میں نازل ہوا ہے، یہی تو خداوندی ہے، لیکن یہ انسانوں کی زبان میں نازل ہوا ہے، عربی مبین میں نازل ہوا ہے، عربوں کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ وہ عربوں سے پوچھو تو صحیح کہ وہ مردہ قرآن کہتے تھے یا نہیں، وہ قوموں کی زندگی کو اس قیام سے تعبیر کرتے تھے یا نہیں، عربی زبان کے لغت میں یہ معنی لکھے ہوئے ہیں۔ وہ حشر کو میدان جنگ میں جمع ہونے کے لیے استعمال کرتے تھے، ان کی زبان کے بھی الفاظ ہیں۔ تو یہ عربی مبین میں جب قرآن نازل ہوا ہے تو یہ تو دیکھ لیجیے کہ عربی مبین میں یہ الفاظ کس طرح استعمال ہوتے تھے، پھر قرآن کی روح سے دیکھیے کہ اس مقام کے اوپر یہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یہ ہے قرآن کی تفسیر و میزان معنی، عربی زبان کی روح سے بنیادی معنی متعین کیجیے، تصریح سے آیات سے دیکھیے کہ اس جگہ اس کے معنی پھر قرآن کیا لیتا ہے۔ جو اس جگہ لیتا ہے نا دوسری تیسری چوتھی آیات میں کہیں نہ کہیں وہ اس کی تصریح کر دے گا کہ یہاں اس کے معنی یہ ہیں۔ یوم القیامہ میں ہم اس طرح ان کے جو ہیں ابھی ختم کیے دیتے ہیں، وہ یوم القیامہ تو آ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں،
اور کہا ہے اس قرآن نے خدا نے کہ قرآن ہم نے نازل اس لیے کیا ہے کہ تو اس کے ذریعے سے ان کے اختلافات کو مٹا دے. تو یہ جو اس نے کہا ہے نا تو ان ربک لیحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون. بہرحال یہ جھگڑے اٹھاتے چلے جائیں گے, باتوں میں الجھاتے چلے جائیں گے تمہیں, تاکہ تمہارا دامن ان سانٹوں میں الجھ جائے, تم آگے نہ بڑھ جاؤ. بالکل ان میں نہ الجھنا, مناظرے نہ شروع کرنا, مباحثے نہ شروع کرنا, ساری توانائیاں ضائع ہو جائیں گی. تمہارا مشن یہ ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ, دعوت دیتے چلے جاؤ اپنے خدا کی طرف, خدا کے راستے کی طرف آنے کے لیے دعوت دیتے چلے جاؤ, پکارتے چلے جاؤ دور دور سے, چوراہے پہ کھڑے ہو کے آؤ یہ راستہ جانا, دعوت دے. کیا بات ہے, بلاتے چلے جاؤ, دعوت دیتے چلے جاؤ. یہ ہوتا ہے پیغمبر کا منصب, یہ ہوتا ہے اس کا فریضہ, دعوت دیتے چلے جاؤ. 2 دست یہاں آئے ہیں بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ, حکمت اور موعظت کی روح ہے, اور یہ بنیاد ہے دعوت. یوں دعوت جو دی جائے گی وہ ہوگی سنت ابراہیمی کا اتباع اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع. اس لیے کہ یہاں تو حضور سے یہ کہا گیا ہے کہ تم یہ کرو, اور حضور تم یہ کرو, اور حضور ہی کی زبان مبارک سے قرآن کریم کے اندر ہی یہ دہرایا گیا ہے کہ کل سورہ یوسف کی آیت 108 12/108 کل اعلان کر دو ہذہ سبیلی, یہ وہ راستہ سیدھا ہے جس میں میں جا رہا ہوں. کوئی رام نہیں, کوئی التباس نہیں, کسی قسم کی اجمال نہیں, یہ ہے وہ راستہ آگے ہی سبیلی, یہ ہے میرا راستہ. لیکن یہ صورت نہیں ہے کہ میں ہی اس کے اکیلا چلے جا رہا ہوں, اور پھر یہ ہے کہ تم اگر غلط راستوں پہ چلتے ہو تو مجھے کیا, تو اپنی نے بیٹھ کر وہ نل کی. یہ فرق ہے عزیزان نم تصوف میں اور نبوت کی. ویسے تو اس کی بنیادی کچھ نہیں, لیکن جو دعویٰ بھی ان کا ہے, میں کہہ رہا ہوں یہ ہے فرق اس کا. وہ صرف اپنی نگاہ سے آتا ہے, خود مقرب بننا چاہتا ہے, خود تزکیہ اپنا چاہتا ہے, خود مقامات بلند پہ پہنچنا چاہتا ہے, خود روحانیت کے اندر پہنچنا چاہتا ہے. اپنی ذات تک اپنے مقاصدات کو, اپنی روحانیت کے مدارس کو بغیر ان کے جو کچھ بھی وہ ہیں, نقطہ یہ ہے کہ وہ اپنی ذات تک صرف رکھتا ہے. دعوے کے اعتبار سے صحیح کہ خدا کی طرف سے اسے علم ملتا ہے جسے وہ اپنے کشف کہتا ہے, لیکن وہ کہتا ہے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ کشف صرف اس کے لیے حجت ہوتا ہے جس کو کشف ہو, دوسرے کے لیے اس میں کچھ نہیں ہوتا. تو ہوا کرے, ابن مریم ہوا کرے کوئی, مجھے کیا اسے خدا کی طرف وہ ساری خدائی کے راہ اگر معلوم ہے تو مجھے اس سے کیا, میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. نبی آتا ہے میرے دکھ کی دعا کرنے کے لیے,
وہ ہوتا ہے اپنی جان بنانے واسطے بند کر دیا ہے. بڑی عظیم حقیقت ہے. یہ بھی دریا میں کودتا ہے، وہ بھی کودتا ہے. یہ کودتا ہے کہ کسی طرح سے صوفی کہ میں اگلے کنڈے جا لگا، میں پار کر دوں. یہ کودتا ہے کہ جو ڈوب رہے ہیں میں ان کو سہارا دے کے پار کرا دوں. کل حاضر ہی سبیلی، اور یہ ہے میرا راستہ. ادعو الی اللہ ہے، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اس پر جانے کی. یہ ہے ساری بات. دعوت کس طرح سے دیتا ہوں؟ علی بصیرۃ، مذہب کی اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ ریزن کو اپیل کرتا ہوں. ساری دنیا نے دو متضاد باتیں یہ کہا کہ مذہب کی بنیاد ریزن کو ہوتی ہی نہیں. ریشنلی دعوت یہ دی ہی نہیں جاتا. یہ تو اسٹارٹ ہی ہوتی ہے فیتھ سے، ختم بھی ہو جاتی ہے فیتھ سے. فیتھ نام ہے اندھی عقیدت کا. وہ دعوت دینے والا کہتا ہے کہ میں جو تمہیں دعوت دے رہا ہوں علی بصیرت، ریشنلی دعوت دیتا ہوں. ریزن پر مبنی، بصیرت پر مبنی ہے نا. میں بھی ایسا کرتا ہوں. اور سنیے عزیزان من، ومن اتبعنی، اور جو میری سنت کا اتباع کرے گا وہ بھی تمہیں ریشنلی دعوت دے گا. یہ ہے اتباع سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی بھی. اور مذہب کی دنیا میں آ کر جو عقل و فکر بصیرت علم کی روح سے، بصیرت کی روح سے دعوت دے، اسے منکر سنت رسول اللہ قرار دیا جاتا ہے. یہاں اتباع سنت رسول اللہ قرآن کی روح سے یہ ہے، انا و من اتبعنی، میں بھی یہ کرتا ہوں اور میرا اتباع کرنے والا اسی کو سمجھنا جو دعوت اللہ علی وجہ البصیرت سے، جو تقلیدن کہے کہ اس راستے پہ چلو، میری سنت کی اتباع نہیں کرتا. میں خود تقلیدن راستے پہ نہیں چلا. تقلیدن چلتا تو میں بھی عبد المطلب کے راستے پہ کیوں نہ ہوتا؟ میں بھی نہیں ایسا کرتا. اندھے یقین کا نام نہیں ہے. میں تو اللہ بصیرت دعوت دیتا ہوں خدا کی طرف. تو من اتبعنی بھی یہی کریں گے. اللہ بصیرت، یہاں کہا تھا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ. بات کیا ہوئی؟ حکمت اور موعظت دو لفظ قرآن میں ہے. ٹھیک ہے. ایک اپیل ریزن کو کی جاتی ہے، ریشنلی کی جاتی ہے. ایک اپیل انسان کے قلب کو بھی کی جاتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ مومن کی تربیت جب ہوتی ہے تو اس کے اندر قلب اور دماغ کو الگ الگ اپیل نہیں کرنی پڑتی. اس کی صرف جو ذہن کی قلب کی اپیل ہوتی ہے اس کے دل میں خود اتر جاتی ہے. لیکن عام اپیل جو ہے دنیا نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. ریزن، حکمت، قانون. ایک طرف یہ ہے حکم دیا جاتا ہے کہ یہ چیز تم نے کرنی ہے، اس حکم کے لیے دلائل دیے جاتے ہیں. یہ ساری اپیل انٹلیکٹ کو ہوتی ہے، ذہن کو ہوتی ہے، دلائل کی روح سے دی جاتی ہے. آگے ایک مقام آتا ہے. قرآن نے کہا ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. خدا تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے اور احسان کا حکم دیتا ہے. عدل تو یہ ہے کہ جو کسی کے لیے قانون مقرر کر دیا ہے اس کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے. یہ خالصتاً حکمت حکم ہے یہ. اور میں نے کہا ہے کہ حکم اور حکمت کا قرآن نے ایک ہی مادہ رکھنا. وہ یہ ہے کہ ہمارا حکم بھی ایک مہاراج رنجیت سنگھ کا حکم نہیں ہے معاذ اللہ. وہ بھی مبنی ہوتا ہے ریزن کے اوپر مبنی ہوتا ہے. حکمت پر حکم مبنی ہوتا ہے.
لیکن یہ بہرحال لا ہے، قانون ہے ہمارے۔ مثال کے طور پہ یہ سمجھیے کہ مزدور کے ساتھ کارخاندار کا یہ طے ہو گیا معاملہ، حضرے قانون ایگریمنٹ ہو گیا کہ تمہیں اتنے روپے مہینہ ویجز ملیں گے جب تم کام کرتے ہو، تو یہ ٹھیک ہے، قانون ہے یہ۔ اگر وہ یہ نہیں دیتا تو آپ اس کو آپ سے کہتے ہیں کہ یہ دیکھیے تم نے اس کی خلاف ورزی کی ہے، آپ اسے منوا سکتے ہیں، عدالت میں جا سکتے ہیں، ایز آف رائٹ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں۔ مزدور اگر بیمار ہو گیا ہے یا اس کی بیوی بیمار ہو گئی ہے اور اس کے علاج کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، جو مقرر کی ہوئی وجہ تھی، تنخواہ اس کی تھی، وہ آپ نے اس کو دے دی ہوئی ہے، آپ اس سے کہتے ہیں مالک سے آ کے کہ بھائی اس کی کچھ مدد کرو۔ آپ گنہوں میں یہ اپیل کس چیز کو کر رہے ہیں؟ یہ آپ اس کے انٹلیکٹ کو اپیل نہیں کر رہے۔ اگر اس کے سینے میں دل نہیں، برف کی کاش ہے، تو وہ سنگ دل کہے گا کہ بابا میں نے اس کو ویجز سے رکھا ہوا، میں اس کو مہینے کی تنخواہ دے گی، اس کا معاملہ اپنا ہے، میں وہ ڈال بجے کو ٹھیکا دیا ہوا ہے، دیکھا آپ نے، اور ایز آف رائٹ آپ اس کو منوا نہیں سکتے۔ یہ کس چیز کو اپیل کر رہے ہیں آپ اس کے؟ اسے کہتے ہیں ویلیو، اسے کہتے ہیں اخبار۔ اخبار کی اپیل جو ہوتی ہے وہ انسان کے قلب سلیم کی طرف ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، قاعدے معاہدے قانون کی روح سے تو تم نے دے دی تھی، لیکن جذبہ ہمدردی بھی تو انسانیت کا تقاضا ہے، اور ان چیزوں کو آپ قانون میں نہیں لا سکتے۔ کوئی قانون ایسا نہیں جس کی روح سے آپ یہ کہیں کہ بیمار جو آپ کا ہمسایہ ہے اس کی تیمارداری کے لیے جایا کرو، کوئی قانون دنیا میں یہ نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے آپ اس کے ان جذبات لطیفہ جسے قرآن نے قلب سلیم کہا ہے اسے اپیل کرتے ہیں۔ قانون کی روح سے، ریزن کی روح سے تو یہ بات ہے، لیکن انسان کے اندر یہ اقدار کو پسند کرنے کے جذبات بھی تو ہیں، یہ جذبہ ہمدردی، یہ احسان جسے قرآن نے یہ کہا ہے، یہ باہمی معاشرت کے ضوابط، لاء کے ذریعے یہ کچھ نہیں ہے۔ لہذا کچھ حصہ تو زندگی کا وہ ہے کہ جسے آپ ریزن، انٹلیکٹ، لاء، قانون کی روح سے ہی اپیل کرتے ہیں کہ یہ اپیل، اور بڑا زندگی کا گوشہ وہ ہے جسے آپ قلب سلیم ہی سے اپیل کر سکتے ہیں۔ قلب سلیم کو جو اپیل کرنے کی چیز ہے وہ معزت ہے، اور لاء یا ریزن کی بنا پہ انٹلیکٹ کو اپیل کرنے کی چیز بالحکمت ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ۔ دونوں گوشے ہیں۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، یہ باتیں کرنے کے لیے آئیں گے، مناظرہ تو نہیں ہوگا، مباحثہ تو نہیں ہوگا۔ جادلہ کے معنی باہمی گفتگو کرنے کے لیے، تجادل جہاں آتا ہے، گفتگو کرو ان کے ساتھ تم اس طریق سے، کیا احسن، حسین ترین طریق سے، سپرلیٹو ڈگری، خوشگوار ہی نہیں، احسن طریق سے۔ مخالفت میں جنہوں نے حد کر دی ہوئی ہے اس سے بھی کہا کہ بات کرو آسن طریق سے، اے شاید گفتگو تو شریف آنا چاہیے، آسن طریق سے بات کرو، یہ انداز ہونا چاہیے۔ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ عَالِمٌ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ عَالِمٌ بِالْمُهْتَدِينَ۔ یہ ٹھیک ہے، غصے میں کیوں آتے ہیں؟ اس میں ترشنے کی کون سی بات ہے، تلخی کی کون سی بات ہے کہ یہ نہیں اس راستے کے اوپر چلتا؟ نہیں چلتا تو آپ نتیجہ لگتا ہے، ہم جانتے ہیں غلط راستے کے اوپر کون چل رہا ہے، وہ کہاں اس کا انجام ہوگا، صحیح راستے پہ کون چلتا ہے اس کے تباہی کا انجام کیا ہوگا۔ تمہیں خام ہے اس کے لیے اس پہ غصے ہونے کی کون سی بات ہے؟ وہ جو ایک تم تو صرف دعوت دے رہے ہیں، لگتا ہے مساعدہ ہو رہے ہیں،
تمہیں تھاندار کا نہیں مقرر کیا ہے کہ ہنٹر ہاتھ میں لیا ہوا تو مار مار کے ان کو چلا رہے ہو ایک راستے کی طرف، نہیں چلنا چاہتے، ٹھیک ہے، تمہارا کام دعوت دینا ہے، بس یہ یاد رکھ۔ ہمارے یہاں ہر شخص جو بنا ایک پکی روٹی پڑ لیتا ہے خدائی فوجدار بن جاتا ہے۔ ان کی دعوت کا طریق کہیں دیکھو، خدا نہ اس طریق کو آ کے کانوں میں ڈالے، کیا وہ طریق ہوتا ہے؟ نہ حکمت، نہ معیزت، نہ آسن، منہ سے جھاگ نکل رہی ہے، آنکھیں انگارا بن رہی ہیں، ماتھے کے اوپر جفر کے نقشے کھینچے ہوئے ہیں، اٹھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، وہ آساج ہاتھ میں لیا زور سے مار رہے ہیں، یہ سارا کچھ ہو رہا تھا۔ یہ طریق ہے دعوت، یہ دعوت کا طریق ہے۔ یہ تو وہ انداز ہے جو قریب آیا ہوا ہے آپ کے، وہ بھی بھاگ جائے رسک ہوا اور بھاگے ہوئے ہیں۔ یہ سارا ہمارا نوجوان سب کا جو مذہب گزیدہ بھاگا ہوا ہے مذہب سے، وہ سارا ان کے اس انداز سے بھاگا ہوا ہے۔ یہ انداز اختیار کیجئے، یہ سب سے زیادہ اتباع سنت نبوی کے مدعی جو ہیں، ایک انداز ہے دعوت ان کا رسول ہی نہیں ہے۔ عزیزہ نے رسولی انداز تو یہ تھا، حکمت ریشن یا ریزن تو حرام ہے ان کے یہاں کا، شرع میں دو ہی چیزیں تو حرام ہے، ایک تو یہ حرام ہے، ریزن ہی حرام ہوا تو ریزن کے نظام کیا معیزت جس کو کہتے ہیں، واض اس کا ترجمہ انہوں نے کر دیا کہ دنیا بھر کی جتنی خرافات جمع کی جائے اس کا نام واض کر دیا، واض ہوں گے۔ نہ اس میں ریزن، نہ قلب سلیم کی طرف، نہ جادب ہوں دلت ہی آسن اور اتباع سنت رسول اللہ کے دعوت۔ ان ربا کا ہوا عالم بمن ضل عن سبیلہ وعالم بالمہتدین۔ ان کے ساتھ یہ انداز اختیار کرو، اگر یہ پھر مقابلے پہ اوپر ہے ٹھیک ہے، مقابلے پہ اوپر آئے تو پھر تو چوڑیاں تو پہنی ہوئی نہیں ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ اگر ان کا پیچھا کرنا مقصود ہو، کیا دس کیا یوں حملہ کرنا نہیں، پیچھا کرنا، پیچھا کرنا اگر مقصود ہو تو پھر اتنا ہی پیچھا کرو جتنا انہوں نے کیا ہوا، زیادتی نہیں اس کے اوپر کرنا۔ تمہارا جذبہ انتقامی نہیں ہے، مدافعانہ ہے، تم نے تو اس شر کو روکنا ہے، جہاں جو ہے شر رک گیا ہے تو رک جاؤ، یہ کر سکتے ہو تم۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ لیکن اگر اس کی بجائے تم اپنے مقام کے اوپر استقامت سے کھڑے رہو اور یہی کچھ کرتے رہو تو یہ اس سے زیادہ بہتر نظر آتا ہے۔ تم کر سکتے ہو، وہ دونوں الٹرنیٹو تمہارے سامنے ہیں، لیکن اگر تم سمجھو کہ اس کی ضرورت نہیں ہے تو اپنے مقام کے اوپر اور استقامت سے تم کھڑے ہو گئے، اس استقامت کا نتیجہ خیر للصابرین۔ وَاصْبِرْ کتنا حجم مخالفت ہوگا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بار بار یہ تاکید کی گئی ہے، جم کے کھڑے رہو، جم کے کھڑے رہو، مستقل مزاج رہو، استقامت کے ساتھ رہو، کیا حجم مخالفت ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ یاد رکھو یہ ٹھیک ہے، یہ استقامت، یہ استقرار، یہ جم کے کھڑے ہو جانا، یہ بھی اسی صورت میں ہوگا کہ تم قانون خداوندی کا اتباع پیدا کرو اور اپنے اندر پھر یہ سیرت پیدا کرو۔ یہ جو ہے نا ما صبر کا الا باللہ، اس زمانے میں یہ ہوں گے کہ صبر تو پھر اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ اچھا جی، اللہ صبر کی تحریک عطا کرنا ہے، اسی تو اس میں دہائی واضح کرنے چلے جاؤ تو تحریک وہ دے دو تو ٹھیک ہے، نہ دو تو یہ کرنے چلے جاؤ۔ اللہ باللہ کی یہ معنی نہیں، قرآن کی روح ہے، اس کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے یہ بات جو ہے، یہ چیز بھی خدا ہی کے قوانین سے حاصل ہوتی ہے، اسی کی روح سے جو سیرت پیدا کی جاتی ہے، جو ذہنیت پیدا کی جاتی ہے، اس سے یہ چیز ہوتی ہے۔ ولا تحزن علیہم، کتنا مشفق ہے یہ سبھی، یہ سب کچھ کر رہے ہیں، یہ اس غم میں بھولے جا رہا ہے کہ تباہ ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ کہا جنہوں نے حکمت سے، معذرت سے یہ سارا کچھ کر کے دیکھ لیا، اور جو خودکشی پر تلا بیٹھا ہے اس کے مرنے کا غم پانے کا،
بتا دیا تم نے، سمجھا دیا تم نے، تو وعدہ چھلانگ لگاؤ گے، پانی جا رہا ہے، ڈوب جاؤ گے. لیکن یہ تو اس کے لیے ہے کہ جو زندہ رہنا چاہے، جو خود خوشی کرنے کے لیے گھر سے نکلا ہے، اس نے تو تلاش کرنا ہے وہ مقام جہاں پانی گہرا ہو. لہٰذا اس کو یہ کہنا پانی گہرا ہے تو آؤ نا مان کرتا ہوں مان لم کر ضرور. تو یہ جب ڈوب کے مرے تو پھر اس کے بعد بنتا ہے تو کرتے ہوتے ہیں ولا ہے نا بتائیے ولا کا تو پھر ذائقین مما یم قرون. اب یہ جو تدبیریں تمہارے خلاف کر رہے ہیں، اب یہ لفظ بڑا غور طلب آئے گا، یہاں سے ربط نکلے گا اگلی سورت کے ساتھ. آخری یہ آیات ہیں اس سورت کی. تو یہ باقی رہی، یہ جو تمہارے خلاف تدبیریں کر رہے ہیں، اس کے متعلق تمہارے دل کے اندر کسی قسم کی ضد نہیں آنی چاہیے، بالکل قبیلہ خاطر مت. تو پتہ نہیں یہ کیا تدبیریں کریں گے، کیا اس کا انداز ہو جائے گا. پھر ان اللہ مع الذین اتقوا، تم تنہا نہیں ہو، خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو راستے کو خطرناک گھاٹیوں سے بچ کے چلنا چاہتے ہیں. لیکن یہ تو صرف بچنا ہی ہے، یہ تو نیگیٹو ہے، پازیٹو چیز تو نہیں ہے. والذین هم محسنون، پھر حسن کارانہ انداز سے راستے سے چلتے ہیں، ہم ساتھ ہوتے ہیں اس کے. تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت ہے. وہی تعاون ہے یہاں، وہی تعاون وہ جو غار کے اندر یہ کہا تھا کہ وہ ساتھی کی پیشانی پہ ذرا تھوڑا سا دیکھا کہ آثار نظر آ رہے ہیں تھوڑی سی پریشانی کے، اپنے لیے نہیں، ساتھی کے لیے. اس کو کہیں تو یہ دیکھ نہ پہنچ. انہوں نے تو اس ساتھی کو بچانے کے لیے احد کے میدان میں اس کے گرد و تاریخ آتی ہے، یوں گھیرا ڈال دیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ وہ تیر ان کی پشتوں میں یوں آگے لگ گئے تھے جیسے شہد کی مکھیاں چھتے کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہیں، صرف اس لیے کہ اس کا بال بھی کٹا ہوتا. یہ تو وہ ساتھ، یہ تو اس مقام پہ کیا وہ شخص چاہیے، یہ ہمارا شاید یہی ہوتا ہے. تہنیت گو مستورا، تہنیت گو مستورا، اے مبارک ہو بابا کشو، جاؤ مبارکاں دوں بابا کشو کہ سنگے مختصر. آج صبح آ گیا تھا وہ، میں نے کہا وہ آ گیا تھا مختصر، وہ جو آ کے وہ شراب کے پیالے توڑا کرتا ہے، سراہی توڑا کرتا ہے، آ گیا تھا وہ، میں بھی بیٹھا تھا تو شراب کی سراہی بھی تھی. اندازہ لگائیے اس سے بڑا خوبصورت ہو رہا ہے. تہنیت وہ ایک مستہ ہو رہا ہے کہ سنگے مختصر ہمارا اس میں پتھر برسے نہ ہم دو زی آفت ازینا گزشت، سرائی بن گئی، میرا کوئی کام جب کہا کی ہو رہا تو سچے پھر کون پھر سچے ہی سرائی ٹوٹ گئی. یہ تو وہ سرائی تھی جس کی طرف آنے والا ہر پتھر یہ اپنے سر پہ لیتے تھے. جب سر پہ لگتا تھا تو آواز نکلتی تھی تہنیت گو مت رہا ہے مبارک ہو. دیکھا خوبصورت یہاں پہنچتی ہے یہ فیصلہ. اس لیے اس نے کہا تھا غار میں انسانی ذرا یہ دیکھی تو اسے کہا گیا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرانے کی بات کچھ نہیں، ہمارے ساتھ ہم کوئی نہیں ہے، ہمارے ساتھ وہ بھی ہے. تو کہا کہ ولا تکفیف ہے کہ مما یمکرون. سورہ النحل ختم ہوئی برادران عزیز. یہ 16ویں سورت تھی اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بنی اسرائیل شروع ہو گئی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی. کیا بات ہے، ان کی تدبیروں سے تم غم کھا رہے تھے کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. تدبیریں انہوں نے کر دی تھی نا. انتہائی تدبیر یہ بھی تھی کہ کسی طرح سے سارے قبائل کا ایک ایک نمائندہ مل کے راتوں رات اس کو قتل کر دیا جائے، تنخواہ ختم ہو صاحب روز روز کا. 13 سال ہو گئے ہیں زندگی آزاد میں، مستقل طور پہ اس میں بات ہوتی ہے. کوئی اور علاج اس چیز کا نہیں ہے کہ یہ کر دو یہ ہم قرون. اس کے متعلق کہا تھا گھبراؤ نہیں. کہا یہ دیکھو ان کی گرفت سے کتنا اونچا ہے وہ کہ جس نے یہ انتظام تمہارے لیے کیا کہ انہوں نے یہ تدبیر کی اور وہ راتوں رات تمہیں یہاں سے نکال کے مدینے کی کر دیا. دیکھتے ہیں رب کیا علامی آئے تو بھی رب نہیں ہے. قرآن تو ہم سے بدماش تک مردود چلا جا رہا ہے. تمہارا وہاں کہا تھا نا کہ تمہیں گھبراہٹ نہیں، کوئی بات نہیں. وہ کیوں نہیں؟ ان اللہ ہم تمہارے ساتھ ہے. تو بات جہاں شروع کی ہم سے ہی کی. دیکھا تم نے
فضل سبحان کتنا عظیم آیا ہے، ان کی گرفت سے کتنا اونچا ہے، کتنا دور ہے وہ، جس نے یہ انتظام کر دیا راتوں رات تمہیں ان کی گرفت سے نکال کے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا۔ مقصود صرف یہ نہیں تھا کہ تمہاری جان بچ جائے، اس چیز کی بات کیا، اس کے لیے تو قرآن نے یہ کہا ہے کہ وَإِنْ قُتِلَ مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُم، کل کو اگر یہ مر جائے، قتل بھی کر دیا جائے تو کیا تم اپنے پچھلے پاؤں لوٹ جاؤ گے؟ جان جو تھی اس کا سوال نہیں تھا، یہاں تو بات ہی کچھ اور تھی، کاہے کے لیے یہ حفاظت تھی؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، وہ آنے والا انقلاب کے جس کی علامات جو تھی وہ باہر ابھی نہیں ہوئی تھی، اندر ہی اندر ابھی ضمیر کائنات میں وہ پہلو بدل رہا تھا۔ یہ جو ہے انتقال مکانی، یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ جو آنکھوں سے غیر مری تھی، نظر نہیں آتی تھی، امپرسیپٹیبل تھی نشانیاں، وہ اب نیا دور شروع ہو گیا تمہاری زندگی کا، وہ محسوس و مری طور پر سامنے آ جائیں، اس لیے وہاں دے گیا۔ بعد عزیزان من یہ شروع ہوتی ہے ہجرت کی، ایک نیا دور آتا ہے اس پروگرام کے اندر۔ ہر رسول کی زندگی کے اندر یہ ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے ذہن میں کیا کیا سوال اٹھ رہے ہیں، یہ مسجد اقصی، یہ مکے سے وہاں جانا، بیت المقدس، معراج شریف ہے نا، وہ چیزیں اٹھ رہی ہیں آپ کے ذہن میں، نہیں چاہیے، بچپن سے سنتے چلے آئے، یہی آیا تھا جس کو ابتدا کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بات چھڑی تو وقت ہے صرف 5 منٹ، چھڑ کے رہ جائے گا، اسے ہم آئندہ پوچھیں۔ ہجرت کی جو حکمت کا فلسفہ صرف 5 منٹ میں، چند لفظوں میں وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ ایک رسول میں سبھی قوانین کے تابع بہرحال کسی خاص مقام میں ہی پیدا ہونا ہوتا ہے، کہیں اسے پیدا نہیں ہوتا، کہیں وہ پیدا ہوتا ہے، وہیں وہ اپنی ابتدائی زندگی بسر کرتا ہے، وہیں اس کے بعد وہ منصوبے نبوت کا سرفراز کیا جاتا ہے، جب سرفراز کیا جاتا ہے تو وہیں سے اس کا آغاز ہو جاتا ہے، اس کے پروگرام کا، وہیں وہ اپنی تبلیغ شروع کر دیتا ہے۔ یہ نیچرل ہے طریقہ، وہاں وہ شروع کرتا ہے، شروع کرتا ہے تو مخالفت ہوتی ہے۔ یہ جو دلوں اور ذہنوں کے کعبے سے بتوں کا نکالنا ہوتا ہے، مشکل ترین کام یہ ہے دنیا میں۔ یہ پتھر کے بت کا تو آسان ہے، اس میں آگے سے کرنا کیا ہے؟ دعوت اس کی اتنی انقلاب آفرین ہوتی ہے کہ یہ مفاد پرستی کے ہر بت کو توڑتا ہے، ان کے ہر باطل عقیدے کو باطل کراتا ہے، ان کی ہر غلط روش کو غلط کہتا ہے۔ جو بھی اس کے مخالف ہوتے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہوتا جو صحیح راستے پہ چل رہا ہو۔ مخالفت کا ہجوم تو آنا ہی ہے۔ جس راستے پہ کوئی قوم چلے جا رہی ہے اس کے اندر سے اگر کوئی داعی یا مبلغ ایسا اٹھتا ہے جو ان سے وہی کچھ کہتا ہے جس پہ وہ کاربند ہیں، پہلے ہی دن لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اس کے فالوور موجود ہوتے ہیں۔ یہ جو عام طور پہ کہا جاتا ہے نا، میں اپنی ذات کو درمیان نہیں لاتا، قرآن کی آواز کو لاتا ہوں کہ صاحب یہ دیکھیے نا کہ قرآن کی معاف رکھیے گا، وہ مانتے ہیں میرا لیتے ہیں، مجھے بھی لینا پڑ گیا کہ تمہاری ساری عمر گزر گئی اس کے اندر سے، ساری عمر وہ ٹھیک کرتا، ساری عمر گزر گئی، اور تسلسل اور انتظام سے تو کم از کم 40 سال ہو گئے ہیں، صبح شام دن رات جو بھی
مینس میرے اختیار میں تھے، ان کو استعمال کرتے ہوئے ایک سانس میں کہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد تم دیکھو تو صحیح کیا نتیجہ، چند افراد، چند نفوس، ذرا سا دائرہ، ذرا سا شعبہ، اور اس کے مقابلے میں ان صاحب کو دیکھیے، کل انہوں نے آواز بلند کی ہے، لاکھوں کروڑوں کی تعداد سے آواز دینے والی، وہ بات ہی سیدھی سی ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے جو روش پہلے سے اختیار کر رکھی ہے، جو اسی روش کی طرح ان کو دیتا ہے، صرف اور خاص طور سے استعمال کرتا ہے، حسین سے کوئی تھوڑا سا ان سے کوئی قرار بنا دیتا ہے، ان کو کوئی لفظی کا توجہ کرتا ہے، کہتا وہی ہے جو کچھ کر رہے ہوتے، وہ تو پہلے دن سے اس کے فالوور ہوتے ہیں، یہ نہ بھی کہتا کوئی اس کے فالوور تھے، لیکن جو شخص ان کی کسی ایک روش کو نہیں، ان کی ہر روش کو باطل قرار دے رہا ہے، میں کہتا ہوں تو یہ بھی غنیمت ہے اگر اتنے سے بھی اس کے ساتھ کہیں ان میں سے نکل کے ملے، ان میں سے نکل کے آ جائے گا۔ دائی انفراد کا مشکل بڑا مشکل ہے، اسی لیے قرآن نے یہ کہا ہے کہ وہ بوجھ جس میں تیری کمر توڑ رکھی، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي عَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جس بوجھ میں تیری کمر توڑ رکھی تھی وہ بوجھ اٹھ گیا۔ یہ کمر شکن بوجھ ہوتے ہیں۔ نبی یہ کرتا ہے اپنے اس ماحول، اپنے معاشرے کے اندر یہ دعوت دیتا ہے، دیے چلا جا رہا ہے، ہر قسم کی مخالفت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وہ یدخلون فی دین اللہ ہے، افواجا تو یہاں ہو نہیں سکتے، ایک ایک آدھ ان میں سے افراد جو تپکنے والے جیسے کہتے ہیں، وہ کہیں آ کے اور کہیں شامل ہوتے ہیں۔ 13 سال کی مسلسل جن گالیاں کھائی، مار کھائی، پٹے، آگے اذیتیں، صعوبتیں، مشکلات، یہ سارا کچھ، یہ سب کچھ کرنے کے بعد اس 13 سال کا عرصہ، نبوت کی زندگی 23 سال کا ہے، یہ 13 سال تقریباً 60% 50% سے تو زیادہ نکل گیا اس میں سے، سارا محاصل اس میں سے یہ ہے ابتدائی دور، پہلا دور اس پروگرام کا جو ہوتا ہے انٹرویو آباد کے بعد، جب وہ یہ دیکھ لیتا ہے پھر کہ اس میں سے جتنے ذرے نکلنے تھے وہ اب نکلا۔ یہاں تو وہ سان نہیں ہوتی، ہم نے دیکھا ہے، وہ سان ہوتی تھی، وہ گول کا پتھر جس کے اوپر یہ چاقو اس طرح یہ لگاتے تھے، ایک تو یہ پھرتے ہیں نا لے کے، نہیں وہ گڑی ہوئی ہوتی ہے، اس کے نیچے ریت ہوتی ہے اور پتھر ہوتا ہے، وہ ٹیکنیک ہے، اس میں سے وہ سان جو ہے کھینچتی تھی۔ اور دیکھی ہوگی آپ نے بچپن میں یہ بات، وہ جو لوہے کے وہ جو وہ اوزار جو اس کے سان پہ چڑھاتے تھے نا، جو اس میں سے وہ شرارے نکلا کرتے تھے، یاد ہے آپ اسکول جاتے ہوئے وہاں کھڑے ہو جاتے تھے دیکھنے واسطے کہ اسکولوں مار بندی تھی، وہ جو ہوتے ہیں لوہے کے ذرے وہ سان کے اندر ملتے چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا ریت کے اندر وہ ریت ہی ہوتی ہے، وہ معلوم ہوتا ہے۔ ہم لوگ کھیلا کرتے تھے، وہ 2 پیسے میں یا 1 آنے میں مقناطیسی وہ مڑا کرتا تھا، مقناطیس اس کو اس سان کے اندر پھیریے نا تو وہ لوہے کے ذرے اس کے ساتھ لگ جاتے تھے، وہ لوہے کے ذرے اس کے ساتھ لگ جاتے تھے تو باقی پھر نئی وہی ریت کی ریت رہ جاتی تھی۔ رسول کے ابتدائی دور کے اندر یہ جو 13 سال کا عرصہ ہوتا ہے، اس ریت کے اندر ملے ہوئے فولاد کے ذرات کو وہ اپنی سیرت اور پیغام کی مقناطیسی کشش سے الگ کرتا چلا جاتا ہے، اور جب وہ دیکھ لیتا ہے نا کہ اب باقی یہ ریت ہی رہ گئی ہے، وہ ان ذروں کو اپنے ساتھ سمیٹ کے اس مقام کی طرف چلا جاتا ہے جہاں کی فضا پھر اس کے لیے زیادہ سازگار ہوتی ہے، اسے ہجرت کہتے ہیں۔ یہ نہ فرار ہوتا ہے، نہ اسکیپزم ہوتی ہے، نہ جان بچانا ہوتا ہے، نہ ہی یہ چیز ہوتی ہے جو مخالفین کہتے ہیں کہ مکے کی زندگی کمزوری کی زندگی تھی، وہاں تو سب درویشی تھی، وہاں تو فقیری تھی، مدینے میں آئے تو مملکت ملی، اب جنگ بھی شروع ہوئی، یہ سب کچھ ہوا۔ یہ مکے اور مدینے کی 2 زندگیوں میں تقسیم ہی نہیں کرنا چاہیے، یہ تو ان ذرات کو اکٹھے کرنے کی بات ہے، لیا اس نے ان سے، اور پھر یہ ذرے جو تھے پوچھو ہی نہیں، تو خود ایک ایک ذرہ آفتاب تھا ان میں سے، تو جن ذرات کے متعلق خدا یہ کہتا ہے کہ رسول تیرے لیے خدا اور یہ تیرے ساتھی کافی ہے، خدا اور یہ ساتھی، یہ تھی قیمت ان ذروں کی، ایک ایک ذرہ کا ہرنا یاد عزیزہ میں من رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
کوئی تفریق تخصیص اس میں نہیں ہے. ہر ذرہ ان میں سے صحابہ کے بعد میں سے ہر ایک فرد جو تھا ایک مقام کے اوپر تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے لیے خدا کہتا ہے کہ یہ ہم سے راضی ہوئے، ہم ان سے راضی ہوئے. ان کا مقام جن کے متعلق وہ کہتا ہے کہ رسول تیرے لیے خدا ایک اکیلا خدا ہی کہہ دیتا ہے. نہیں صاحب، بات کتنی عظیم پڑی ہے. خدا اور یہ جو تیرا اتباع صاحب کرتے ہیں، یہ تھے وہ ذرے جن کو لے کے پھر اب یہ یہاں کیوں اپنا وقت ضائع کرے. وہ مقام جہاں کی فضا زیادہ سازگار ہے وہاں بھی جا کے کرتا ہے. وہاں جانے کے بعد یہ پروگرام جو ہے عمل میں آتا ہے، اقتدار حاصل ہوتا ہے، مملکت حاصل ہوتی ہے. یہ اگر کچھ نہیں کہتے تو یہ بھی ہم سے پھر کچھ نہیں کہتا. وہ ساری دنیا تو ساتھ سے بھری پڑی ہے. یہ ساری دنیا میں جا کے جنگ کرتا پھرتا ہے؟ نہیں. وہ جو تھی وہ ان آ کر قاتلوا، یہ پھر چند عورتیں ہیں وہ یہاں بھی نہیں اس چیز کو گوارا کرتے کہ یہ نظام جو ہے کامیاب ہو. ان کو پتا ہے کہ اس کے اثرات یہیں تک محدود نہیں رہیں گے. یہاں ایک دفعہ بھی یہ بطور نمونہ جنت ارضی یہاں بن گئی. اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ ہو گیا تو اس کے بعد انہیں پتا تھا کہ پھر یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ فوج در فوج آ جائیں گے، جمع ہو جائیں گے، پھر ہمارا کچھ نہیں رہے گا. اس لیے وہ بھی دوسرا پہلو بدلتے ہیں. مکے میں انہوں نے لشکر کے تشریح کر کے ان کے اوپر چڑھائی نہیں کی تھی جو مکے میں رہنے والوں کے خلاف، مدینے کی طرف چڑھائی کر کے آ گئے تھے کہ پنپنے کا. یہاں پھر اس کو اپنی مدافعت کرنی پڑتی ہے. اتنا قیمتی متا اس کے ساتھ ہوتا ہے، اتنا بلند مسئول ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے. اور پھر جو رسول بھی آخری کڑی ہو اس رسالت بھی ٹھیک ہے. وہ جو دعا ہے میں سمجھتا ہوں اس میں حقیقت ہے جو بدر کے میدان میں مانگی تھی آپ نے. ان جانبداروں کو ساتھ میں کھڑا کر دیا. حسین انداز ہے اس روایت کا عزیزہ نے، اور آپ کو چمک کے کیا دیتی ہے کہ میں رسول کی ہوں، اور آپ پیچھے کھڑے ہو کے آواز دینے کے پہلے جنگ کے لیے کہتے ہیں کہ حضور میں خدا کے حضور کو آ کر رہے ہیں. تو مالک الملک تو جانتا ہے کہ اس دفعہ عرض کے اوپر یہ چند مخصوص ہیں جو تیار کیے گئے ہیں تیرے دین کی خاطر کریں گے. یہ اسے سمجھ لیجیے کہ اگر آج یہ یہاں سے کشت کھا کے ختم ہو گئے تو نبوت کا تو ہونا ہے خاتمہ، اور یہ یہاں ختم ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرے نام کو بلند کرنے والا کوئی نہیں رہے. میں اپنے لیے نہیں، ان کے لیے نہیں، میں تیرے نام ہی لاج رکھنے واسطے کرنا. بات بڑی ٹھیک. آخری رسول جو تھا معاذ اللہ نسل کفر میں داخل غریبہ دہن آپ کے یہاں کا ظاہر جو مسلمان بھی اپنے آپ کو کہتا ہے جو نبی ہے دادی سمبھو کہتا ہے کہ میں آپ کو کیے گا دہراتا ہوں کفر جس خدا کی ضربے آخر بھی چٹک کر رہ گئی ایسے ہی ستیہ ناش چٹک کر رہ گئی. تیرا نام کیوں ہے یہ مسلمان جیسا چٹک کر رہتی تو تیرا نام بھی آ جب رامداس ہوتا. یہ بات کہی کہ آج اگر یہ ضربے آخر پابند چٹک کر رہ گئی یہ نہ رہے تو رسالت تو ختم، نبوت ختم، وہ ختم، یہ سلسلہ ختم، نہ نبی نہ اس کے ساتھی نہ کوئی نام دینے والا، تو قیامت تک تیرا نام بلند کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. اس لیے سنبھال آ کے ہمارا کام تو یہ تھا کہ ہم نکل آئے ہیں مدافعت کے لیے، ہتھیلی پہ سر رکھنے کے لیے. اس مقصد کے لیے اتنی سی بات واضح کر دینا بڑا ضروری ہے. حضور کے نام دیکھیے اور میں چلا ان کو کہا کہ لو بھائی اب چلو. یہ ہے ہجرت عزیزان مان. یہاں کہا تھا کہ یہ جو تدبیریں کر رہے ہیں تمہارے خلاف کبھی مت ان سے گھبراؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور اس کے بعد سبحان اللہ نہیں اسرا بے اب رہا ہے. یہ دوسرا مقام شروع ہو گیا. یہ ہے ہجرت عزیزان مان. عظیم پروگرام کے مقام ہے. یہ تو ہے جہاں سے دے گیا. باقی وہ جو چیزیں آپ کے ذہنوں میں ابھر رہی تھی اس کے متعلق اگلے درس میں ہم دے دیں گے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.
عزیزان امان، ابھی ابھی جو آپ کے سامنے میں نے جوش ملی آبادی کا وہ کافرانہ سا مصرع پڑھا ہے، اس میں وہ ایک لفظ وہ غلط میرے منہ سے نکل گیا. میں نے کہا یہ تھا کہ جس خدا کی ضرب آخر بھی چٹک کر رہ گئی، چٹک نہیں ہے وہ اچٹ کر رہ گئی ہے، یوں ہے وہ مصرع کہ جس خدا کی ضرب آخر بھی اچٹ کر رہ گئی. میں نے مناسب سمجھا ہے کہ اسی وقت صحیح کر دوں، کیونکہ مختلف ٹیپ کے اندر یہ ریکارڈ ہو گئی تھی بات. یہ ہے جو اس نے کہا. شکریہ.